باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 36 باب۔ سخریب کی یورش۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس میں سخریب شاہ اشور یہودا کے حسنین شہروں پر چڑھ آیا اور انہیں لے لیا، اور شاہ اشور نے رب شاکے کو بڑے لشکر کے ساتھ لکیش سے یروشلم کی طرف حزقیہ بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ اونچے تالاب کی اس نالی کے پاس کھڑا ہو گیا جو کساروں کے کھیت کی راہ میں ہے۔ تب الحکیم بن ہلکیہ جو گھر کا ناظم تھا، اور شبنا کاتب، اور یوحال بن اصاف مورخ اس کے پاس آئے۔ رب شاکے نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ شاہ عظیم اشور کا بادشاہ یوں کہتا ہے کہ یہ کیا بھروسہ ہے جس پر تو نے تکیہ کیا؟ میں نے کہا کہ تمہاری مشاورت اور تمہاری طاقت کچھ نہیں مگر ہونٹوں کی بات ہی ہے، پس تو نے کس پر بھروسہ کیا کہ میرے خلاف سرکشی کی؟ تو نے اس ٹوٹے ہوئے سرکنڈے یعنی مصر کی چھڑی پر بھروسہ کیا کہ جس پر اگر کوئی بھروسہ کرے تو وہ اس کے ہاتھ میں چبھ جائے گی اور اسے چھیدے گی۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اور اگر تو مجھ سے کہے کہ ہم نے خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کیا، تو کیا یہ وہی نہیں جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو حزقیہ نے دور کر ڈالا، اور یہودا اور یروشلم سے کہا کہ تم اس مذبح کے آگے سجدہ کیا کرو گے؟ اور اب میرے آقا شاہ اشور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دیتا ہوں بشرطے کہ تو ان کے لیے سوار باہم پہنچا سکتا ہو۔ تو پھر تو میرے آقا کے چھوٹے سے چھوٹے ملازموں میں سے ایک سردار کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ لیکن رتھوں اور سواروں کے سبب سے تیرا بھروسہ مصر پر ہے۔ اب تو کیا سمجھتا ہے کہ خداوند سے دور ہو کر میں نے اس ملک پر چڑھائی کی ہے کہ اسے برباد کروں؟ خداوند ہی نے مجھے فرمایا کہ اس ملک پر چڑھ جا اور اسے برباد کر۔ تب الحکیم اور شبنا اور یوساف نے رب شاکے سے کہا، اپنے خادموں سے آرامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر کھڑے ہیں ہمارے ساتھ یہودی زبان میں نہ بول۔ لیکن رب شاکے نے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے تیرے آقا ہی کے ساتھ اور تیرے ہی ساتھ یہ باتیں کہنے کو بھیجا؟ کیا ان آدمیوں سے نہیں جو دیوار پر کھڑے ہیں، تاکہ یہ بھی تمہارے ساتھ اپنا براز بلند آواز سے یہودی زبان میں پکارا اور کہا، تاکہ یہ بھی تمہارے ساتھ اپنا براز کھائیں اور اپنا بول پئیں؟ پھر رب شاکے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے یہودی زبان میں پکارا اور کہا کہ شاہ عظیم اشور کے بادشاہ کی باتیں سنو۔ بادشاہ یوں کہتا ہے کہ حزقیہ تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ وہ تمہیں چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ حزقیہ تمہیں خداوند پر بھروسہ کرنے دے، یہ کہہ کر کہ خداوند یقیناً ہمیں چھڑائے گا اور یہ شہر اشور کے بادشاہ کے ہاتھ میں حوالہ نہ کیا جائے گا۔
تم حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ شور یوں فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ صلح کرو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور ہر ایک اپنے انگور سے اور اپنے انجیر سے کھائے، اور ہر ایک اپنے کنویں کا پانی پیے، جب تک کہ میں نہ آؤں اور تمہیں اس سرزمین میں نہ لے جاؤں جو تمہاری سرزمین کی مانند ہے، یعنی گیہوں اور مے کی سرزمین، روٹی اور طاقستانوں کی سرزمین۔ پس حزقیہ تمہیں اپنی اس بات سے دھوکہ نہ دے کہ خداوند ہمیں چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنی سرزمین کو شاہ شور کے ہاتھ سے چھڑایا؟ حمات اور اسفاد کا معبود کہاں ہے؟ سفریم کا معبود کہاں ہے؟ کیا انہوں نے سامرا کو میرے ہاتھ سے بچایا؟ اور ان ملکوں کے تمام معبودوں میں سے کس نے اپنی زمین کو چھڑایا کہ خداوند یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ لیکن وہ چپ رہے اور ایک لفظ سے بھی اسے جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دے کر کہا تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الحکیم بن ہلقیہ گھر کا ناظم اور شبنا کاتب اور یوآخ بن آصاف مورخ اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکے کی باتیں اسے بتائیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔